نااہلی کا معاملہ، سپریم کورٹ نے عدالتی فیصلے اور الیکشن ایکٹ کی ترمیم میں تضاد پر نوٹس لے لیا۔ اٹارنی جنرل اور تمام صوبائی ایڈوکیٹ جنرلز کو نوٹس جاری۔ تاحیات نااہلی کی مدت کے تعین کا معاملہ لارجر بینچ کے سامنے مقرر کرنے کے لیے ججز کمیٹی کو بھجوا دیا۔ عدالت نے قرار دیا کیس کی سماعت جنوری 2024 میں ہوگی۔ موجودہ کیس کو انتخابات میں تاخیر کے اعلی کار کے طور پر استعمال نہیں کیا جائے گا۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی وزارت داخلہ آمد، میڈیا سیل نے شہداء گیلری کا افتتاح کیا۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کو نگران وزیر داخلہ سرفراز بھٹی نے نئی وزیر رجیم کے حوالے سے بریفنگ دی۔ پیپلز پارٹی کے وفد کی الیکشن کمیشن حکام سے ملاقات، حلقہ بندیوں، عام انتخابات، لیول پلینگ فیلڈ سے متعلق اپنے تحفظات سے آگاہ کیا۔ چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے تاج حیدر بولے، سعید غنی اور فیصل کریم کنڈی نے بھی کہا کہ پیپلز پارٹی انتخابات میں تاخیر بالکل نہیں چاہتی۔ الیکشن کمیشن نے یقین دلایا ہے الیکشن مقررہ وقت پر ہی ہوں گے۔ الیکشن کمیشن نے ہمارے کچھ خدشات کو دور کیا ہے۔ الیکشن کمشنر سندھ کو عہدے سے ہٹا کر گرفتار کیا جائے، ایم کیو ایم نے بڑا مطالبہ کر دیا۔ خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں اعجاز انور چوہان کی موجودگی میں شفاف انتخابات کا انعقاد ممکن نہیں۔ نثار درانی پیپلز پارٹی کے حلف یافتہ کارکن ہے، ہمیں صاف اور شفاف انتخابات ہوتے نظر نہیں آ رہے، عدالتوں میں جا رہے ہیں، مطالبہ پورا نہ ہوا تو سڑکوں پر آ جائیں گے، دھاندلی زدہ انتخابات کسی صورت قبول نہیں کریں گے۔ نون لیگ کے پاس نواز شریف کا ویژن، شہباز شریف کی سپیڈ، مریم نواز کی دلیری ہے۔ سندھ کی ترقی اور تبدیلی کے لیے ہم ہر کسی کے پاس جانے کو تیار ہیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما بشیر میمن کہتے ہیں تعلیم کی سہولت لاڑکانہ میں رہنے والوں کا بھی حق ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو پی ٹی آئی سے متعلق حتمی فیصلے سے روک دیا۔ تحریک انصاف کی جانب سے الیکشن کمیشن کو فیصلے سے روکنے کے لیے درخواست دائر کی گئی تھی۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا تھا کہ پی ٹی آئی کو انتخابات سے دور رکھنے اور بلے کا نشان نہ دینے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ £190 ملین کیس سے متعلق وزارت قانون سے کوئی رائے نہیں لی گئی تھی۔ سابق وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو، کہا کیس سے متعلق شہزاد اکبر کچھ لائے تھے، یاد نہیں کابینہ میں کیا ہوا تھا۔ بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی کے خلاف غیر شرعی نکاح کیس قابل سماعت ہے یا نہیں، عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس اسلام آباد نے اہم کیس کی سماعت کی۔ سابق وزیر اعظم ذوالفقار بھٹو کے عدالتی قتل سے متعلق ریفرنس کی سماعت کا معاملہ، پیپلز پارٹی نے کیس کی براہ راست نشریات کے لیے متفرق درخواست دائر کر دی۔ درخواست بلاول بھٹو کی جانب سے سپریم کورٹ میں دائر کی گئی۔ انسداد دہشت گردی، عدالت اسلام آباد نے سابق چیئرمین پی ٹی آئی کی 3 مقدمات اور شاہ محمود قریشی کی 2 کیسز میں ضمانت منظور کر لی۔ عدالت نے 30,000 مچلقوں کے عوض ضمانتیں منظور کیں۔ نیب کی ضمانتیں خارج کرنے کی استدعا کو مسترد کر دیا گیا۔ توشہ خانہ کیس، بشرا بی بی نیب راولپنڈی میں تاخیر سے پیشی کے بعد واپس روانہ۔ نیب نے بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ کو صبح 10 بجے طلب کیا تھا۔ سمن میں بشرا بی بی کو توشہ خانہ سے لیے گئے تحائف بھی ساتھ لانے کا کہا گیا تھا۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف توشہ خانہ کیس کی سماعت بھی آج اڈیالہ جیل میں ہی ہوگی۔ پاکستان سے دہشت گردی کے ناسور کو ختم کیا جائے گا، کسی بھی وجہ سے ہتھیار اٹھانے والے کا ہاتھ کاٹنا ہوگا۔ پارلیمنٹ اور میڈیا میں دہشت گردوں کی حمایتی آوازوں کو کچل دیں گے۔ نگران وزیر داخلہ سرفراز بھٹی کہتے ہیں یہ جنگ صرف فوج نہیں ریاست کے خلاف ہے جسے ہم سب نے مل کر لڑنا ہے۔ پاکستان کے خلاف مذہب کے نام پر جاری جنگ کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔
वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत काबीना इजलास। चिंची रिक्शे को कानूनी हैसियत देने के लिए मोटर व्हीकल्स रूल्स 1969 में तरामीम की मंजूरी। चिंची रिक्शे को 3 व्हीलर के तौर पर रजिस्टर्ड किया जाएगा। पंजाब में तामीर होने वाली 18 बड़ी रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर को मुस्तकिल तौर पर महफूज बनाने की भी मंजूरी। काबीना ने नर्सिंग कॉलेज के ऑपरेशनल अखराजात के लिए 1 अरब रुपए फंड्स की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब का शहरियों के लिए बड़ा रिलीफ। जाने की ज़हमत, ना इंतजार की कोफ। अब लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन भी बनेगा। शहरी घर बैठे लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकेंगे। मोहसिन नकवी ने ऑनलाइन लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस ऐप का बाज़ाब्ता आगाज कर दिया। पाकिस्तान के लिए मजीद 15 करोड़ 55 लाख डॉलर फाइनेंसिंग की मंजूरी। एशियाई तरक्याती बैंक के एलानिये के मुताबिक 10 करोड़ डॉलर लीगल और रेगुलेटरी इस्लाहात पर खर्च किए जाएंगे। माली इदारों के जरिए खवातीन को कारोबार के लिए 5 करोड़ डॉलर के कर्जे दिए जाएंगे। 55 लाख डॉलर की ग्रांट माली सरगर्मियों पर खर्च की जाएगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कई रोज तेजी के बाद मंदी। 100 इंडेक्स 66,000 की नफसियाती हद बरकरार न रख सका। 100 इंडेक्स में 250 पॉइंट्स की कमी। मार्केट 65,968 की सतह पर ट्रेड कर रही है। उधर इंटरबैंक में डॉलर 12 पैसे सस्ता 283 रुपए 87 पैसे का हो गया। पाकिस्तान में बढ़ती हुई करप्शन को ब्रेक लग गई। बदउनवान ममालिक के फहरिस्त में पाकिस्तान मुसलसल तीसरे साल 140वें नंबर पर मौजूद। करप्शन के खात्मे का अलम बुलंद करने वालों के अदबार में करप्शन बढ़ी। PTI के 44 माह के दौरान करप्शन में 23 दर्जे इजाफा हुआ। परवेज मुशर्रफ के 10 साला दौर में पाकिस्तान 87 में से 134वें नंबर पर पहुंचा। पीपल्स पार्टी के दौर में 20वें और नून लीग के दौर में करप्शन में 10 दर्जे कमी रिकॉर्ड की गई। लाहौर में खवातीन और कमसिन बच्चियां गैर महफूज। पुलिस तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम। ज्यादती के वाक़यात में होशरुबा इजाफा। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 11 माह में खवातीन और बच्चियों से ज्यादती के 854 वाक़यात रिपोर्ट हुए। 711 खवातीन और 111 कमसिन बच्चियां जिनसी दरिंदगी का निशाना बनी। 32 वाक़यात में खवातीन और बच्चियों को इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया गया। स्मोक का अजाब कम ना हुआ। फिजाई आलूदगी में फिर इजाफा। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में फिर पहले नंबर पर आ गया। कराची की फिजा भी इंतहाई मुज़र सेहत। शहरियों के लिए सांस लेना भी दुश्वार। गैर कानूनी अफगानियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। मजीद 1930 अफराद अफगानिस्तान वापस चले गए। अब तक पाकिस्तान छोड़ने वालों की तादाद 4,23,000 से बढ़ गई।